السلام علیکم، میں ایاز باسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہوں۔ یہاں پر لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج ابھی شروع ہونے والا ہے۔ یہاں پر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ وغیرہ پورے پاکستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین آئے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ 3 مہینوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے جو کیسز لگے ہوئے ہیں اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، اس میں ہیئرنگ کے لیے نہیں لگائی جا رہی، اس کو دوبارہ لگایا جائے اور جو سماعت ہے، جو انصاف ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اس حوالے سے یہاں پہ ابھی احتجاج ہونے والا ہے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت۔ ایمان صاحبہ، یہاں پہ احتجاج ہوا ہے، مسنگ پرسنز کے لواحقین آئے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ عدالت میں کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ابھی احتجاج ہو رہا ہے؟ جی، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ریٹ پٹیشنز ہیں جو 3، 4، 5، 6، 7 سالوں سے زیر سماعت ہے، جس پر فائنلی جا کر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ بنایا گیا تھا، 3 رکنی، جس نے ان سارے کیسز کی سماعت کرنی تھی۔ اس بینچ میں کے جو تیسرے رکن تھے جسٹس ارباب محمد طاہر، جو خود بھی بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ پہلے اس بینچ میں شریک ہوئے، شامل ہوئے، ہیئرنگز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، سنا میٹر کو، اور 6 مارچ کو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس بینچ سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو 6 مارچ سے آج تک ان فیملیز نے، ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے بار بار چیف جسٹس صاحب کو خطوط لکھے ہیں، ان کے سیکرٹری صاحب سے میں خود دفتر میں جا کر ملی ہوں ایٹ لیسٹ 3 اوکیزنز پر، ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ کائنڈلی لارجر بینچ یا تو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، یا جو 2 ججز اس بینچ میں رہ گئے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب، ان کا ایک اسپیشل ڈی بی بنا کر یہ کیسز سماعت کے لیے جلد سے جلد مقرر کیے جائیں۔ یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جس کی وجہ سے یہ فیملیز بلوچستان، کے پی، سندھ، ہر جگہ سے، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے ادھر آج سفر کر کے آئی ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس طرح آج آ کر احتجاج کرنا پڑا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری آواز پہنچی ہوگی اندر چیف جسٹس صاحب کو، جو ان پر تھوڑا سا رحم کر کے ان کے کیسز فکس کر دیں گے سماعت کے لیے۔ یہ اگر اس طرح کے حالات جو بن رہے ہیں عدالتوں میں، یہ 26ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ بالکل، 26ویں آئینی ترمیم آپ کہہ لیں ایک فوجی حملہ تھا ہمارے عدالتی نظام پر۔ وہ حملے کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ بولا گیا کہ جی کیسز کے بیک لاگ کو کلیئر کرنے کے لیے اب 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیسز کا کتنا بیک لاگ ہے صرف اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر 5 ججز تھے، ان کے سامنے کوئی اس طرح کے کیسز نہیں مقرر کرتے سماعت کے لیے، سارے اپنے سامنے لگاتے ہیں یا ان ٹاؤٹ ججز کے سامنے جو انصاف کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں۔ اچھے بچے فوجیوں کے لیے شاید ہو، ہمارے لیے وہ اچھے بچے۔ اچھا میڈم، یہاں پہ ابھی جیسے آپ نے خود کہا، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے اور سندھ سے، مطلب پورے پاکستان سے یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین آئے۔ اگر ہم بلوچستان کے اسپیسیفکلی دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ کی قیادت میں یہاں پر آئے تھے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک یہاں پہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ لوگ پھر یہاں پہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، تو اس سے ریاست کو سیکھنا چاہیے یا ان کو اسی طرح جو ہے وہ سائڈ لائن کرنا چاہیے، تاکہ وہ پھر مزید جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ غلط سامنے آئے؟ دیکھیں، ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آئین کو نہیں مانتے، اپنے قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا رخ نہ کریں، پرامن احتجاج نہ کریں، تو کیا وہ ہتھیار اٹھا لیں؟ آپ ان کے لیے کون سا راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ پھر بھی پرامن ہیں، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات، ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مطالبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ریاست ہے یہ چاہتی ہے کہ انارکی ہو، یہ چاہتی ہے کہ کانفلکٹ ہو، کیونکہ جتنی دیر خصوصاً بلوچستان میں کانفلکٹ اور جنگ رہے گا، اتنی دیر فوج کا قبضہ برقرار رہے گا، اتنی دیر سویلین سٹرکچرز نہیں اسٹیبلش ہوں گے، اور اتنا زیادہ پیسے اور وسائل فوج کو ملیں گے۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ بلوچوں کو نہیں بینیفٹ کر رہا، وہ صرف اس
فوج کو بینیفٹ کر رہے ہیں. ابھی ایک اور بلوچستان میں ایکٹ پاس ہوا ہے، ٹیررزم ایکٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شک کی بنیاد پر کسی کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کو 60 دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے؟ اس کو میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ بلوچستان نے فائنلی اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے جو پچھلے 40 سالوں سے بلوچستان کی حقیقت تھی. یہ قانون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اتنے سالوں سے بلوچستان میں یہی سچویشن تھی کہ لوگوں کو جبراً لاپتہ کر کے ان کی مسشدہ لاشیں پھینکی جا رہی تھی. انہیں 10 سال 15 سال 20 سال جبراً اغوا رکھا گیا اسٹیٹ کے ٹارچر سیلز میں. تو یہ قانون لانا کہ جی انلیگل ڈیٹینشن کو ہم لیگلائز کریں، اس سے بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹی افیکٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ حقیقت ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ایڈوکیٹ حبیب صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. یہاں پر احتجاج چل رہا ہے. مسنگ پرسنس کے لواحقین آئے ہیں، ان میں سے بلوچستان کے لواحقین بھی ہے، خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. ان کا کیا مطالبہ ہے؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک لارجر بینچ قائم ہوئی تھی، تو بعد میں اس میں سے ایک جج صاحب نے خود کو ریکیوز کر دیا تھا اس بینچ سے. تو پھر اس کے بعد وہ بینچ 6 مارچ 2025 کو ٹوٹا اور اس کے بعد سے اب تک کہ وہ بینچ دوبارہ تشکیل نہیں دی گئی ہے. مسنگ پرسنس کے لیے جی، اس میں تقریباً 20 کے قریب پٹیشنز ابھی تک کے پڑی ہوئی ہیں اور تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہیں. تو ان فیملیز کا کہنا ہے کہ کم از کم اس بینچ کو دوبارہ وہ بینچ بنایا جائے اور سماعتوں کے لیے ان پٹیشنز کو مقرر کیا جائے کہ اب بجائے کہ یہ اندر عدالت میں ہوتے پروسیڈنگز چل رہی ہوتی اور سماعت ہو رہی ہوتی، یہ فیملیز جو ہیں یہاں عدالت کے باہر کھڑی ہیں احتجاج کر رہی ہیں صرف اس بنا پہ کہ ان کے جو ہے پٹیشنز ابھی تک کی عدالت کے سامنے فکس نہیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے کیانی صاحب کے پاس صرف یہ پٹیشنز لگی ہوئی تھی، بعد میں یہ لارجر بینچ بنی اور اس کے بعد جو ہے یہ بینچ انفارچونیٹلی یہ بینچ ٹوٹ گئی اور اب تک کے فیملی سے انتظار میں ہوں کہ پٹیشنز کب جو ہے فکس ہوتی ہیں، واپس بینچ بنتا ہے اور اس کے سامنے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے جو یہاں تک پہنچ گئے معاملات؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو معاملات رہے ہیں خصوصاً لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ سیم ہی رہے ہیں. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، چاہے عدلیہ کے اندر یا باہر سیاسی حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہو یا عدلیہ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو یا کوئی قانون سازی ہوئی ہو. تو ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ریاست کا رویہ ہے، جو عدالت کا طریقہ کار رہا ہے، وہ تقریباً ایک جیسا ہی رہا ہے. چند ایک ایسے معزز ججز رہے ہیں کہ جن سے ان فیملیز کو توقعات رہی ہیں کہ وہ ریگولر بیسس پہ سماعت کرتے رہے ہیں ان پٹیشنز کی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کے اب تک کہ وہ بینچ جو ہے تشکیل نہیں دی جا رہی. تو لازمی بات ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اب تک کہ یہ بینچ تشکیل پا چکی ہوتی. تو اب اس وجہ سے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے یہی فیملیز درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس بینچ کو تشکیل دیں تاکہ ان کی پٹیشنز دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کی جا سکے. اچھا حبیب صاحب، بلوچستان سے ڈاکٹر ماہرنگ کی قیادت میں یہاں پہ مسنگ پرسنس کے لواحقین آئے تھے. ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا. اب اس کے باوجود وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ ان کو انصاف مل رہا ہے یا وہ انصاف دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر دوبارہ وہ یہاں پر عدالتوں کی طرف آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ریاست بار بار BYC پہ اور ان کی قیادت پہ ہی الزام لگاتی رہی ہے، ریاست مخالف ہونے کے الزام آتی رہی ہے اور ابھی تک کے جو BYC کے قائدین ہیں وہ جیل میں، ان پہ دہشت گردی کے دفعات ہیں اور ان پہ طرح طرح کے جو ہے الزامات ہیں. لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ اسلام آباد آئے ہیں ان پہ تشدد ہوا ہے، ان کو خالی ہاتھ واپس بھیجا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی لاپتہ افراد کے لواحقین یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دوبارہ آئے ہیں اور انہوں نے امید نہیں چھوڑی ان عدالتوں سے. ڈاکٹر ماہرنگ کو گرفتار کیا گیا تو وہ اسی عدالت میں گئیں، اسی عدالت سے ریلیف مانگی، اسی ریاست کی عدالت سے مانگی کہ جس ریاست کے حکام، جس ریاست کے ذمہ داران دہشت گردی کے اور ریاست مخالف ہونے کے الزام لگاتے ہیں، انہی فیملیز پہ الزام لگاتے ہیں، انہی فیملیز کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے باوجود یہ فیملیز قانون کا، آئین کا راستہ اپناتی ہیں اور انہی عدالتوں کے سامنے دوبارہ آتے پیش ہوتے ہیں اور انہی سے درخواست کرتے ہیں. تو اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ عدالتوں پہ، آئین پہ، قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرنے والے یہ لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، یہ سویلینز ہیں، یا عام لوگ ہیں، یہ شہری ہیں. جبکہ اس قانون کو وائلیٹ کرنے والے، اس قانون کو پس پش ڈالنے والے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہ ریاست سے بغاوت کا یا ریاست مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں. ایڈوکیٹ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ اس وقت مہذیب بلوچ موجود ہے. یہ پہلے بھی اسلام آباد آئی ہے، راشد حسین کی فیملی سے ہے. مہذیب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ آئی ہے، کیا وجہ ہے آپ لوگ یہاں پر ایک بار پھر آئے ہو؟ کیوں آپ لوگ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا پچھلی بار جب آپ لوگ ڈاکٹر ماہرنگ کے ساتھ آئے ہیں وہ رویہ دیکھتے ہوئے آپ پھر آج آئی ہیں یہاں پہ عدالتوں کے سامنے، کیا وجہ ہے؟
देखिए, सबसे पहले तो हम पिछली दफ़ा जब हम यहाँ आए थे तो हमारे साथ जो सलूक किया गया था, हमें 2 दिन जो है लॉकअप में बंद किया, वहाँ पर हमें कितना टॉर्चर किया। तो हम नाउम्मीद होकर यहाँ से चले गए थे कि मगर जब मेरा राशिद हुसैन का जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस दर्ज किया गया है पिछले 2 सालों से, उनकी जानिब से ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा था, ना हमें बताया जा रहा था कि राशिद हुसैन कहाँ है और किस हालात में है। मगर जो है उनकी केस को अभी कुछ दिन पहले खारिज किया। हमें सिर्फ अदालत से उम्मीद थी, मगर अदालत ने भी हमें नाउम्मीद कर दिया, क्योंकि अदालतों से जब हमारे केस निकाल दिए जाएंगे केस तो किस बुनियाद पर खारिज किया? देखिए, केस राशिद हुसैन के ऊपर जो है चीनी कॉन्सुलेट का जो केस लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। राशिद हुसैन एक स्टूडेंट था। अगर हाँ राशिद हुसैन दहशतगर्द था तो दहशतगर्दों के लिए अदालतें बनी हैं। वो अदालतों में जो है दहशतगर्दों को या मुजरिमों को पेश नहीं करेंगे, फिर वो अदालतें बने क्यों है? वो अदालतें किस बुनियाद पे बनाए हैं आप लोगों ने? राशिद हुसैन अगर इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है उन्होंने, अगर वो इस मुल्क में दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है, वो दहशतगर्द है, तो उन्हें अदालतों में पेश करें, अदालत में लेकर आएँ। और जब हम जो है अपने लोगों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए अदालतों से मुतालबा करते हैं तो वहाँ से हमारी केस खारिज कर देते हैं, और उनके साथ साथ उनके लवाहिकीन को भी, यानी हमें भी दहशतगर्द करार किया जाता है। अभी मतलब आप एक बार फिर से उम्मीद लेकर इस्लामाबाद आई है, क्योंकि पिछली बार आप लोग नाउम्मीद होकर यहाँ पे गए थे। डॉक्टर मारन की क़यादत में जब आप लोग आए। जी हाँ, हम एक दफ़ा फिर उम्मीद करके यहाँ आते, क्योंकि बलूचिस्तान में जब हम रोडों पर निकलते हैं तो हमें जो है गोलियों से जो है ख़त्म किया जाता है। हम यहाँ आते एक बड़ी जो है उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं, क्या पता इस दफ़ा जो है ये इदारा हमारे बात सुने, हमें बताएं कि आप लोगों के लोग कहाँ हैं, आप लोगों के लोग किस जुर्म में जो है कैद है, हमें इतना बस बताया जाए। मगर जब हम यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आने से, हमारे पहुँचने से पहले यहाँ की इंतज़ामिया को बताया जाता है कि बलूच का जो प्रोटेस्ट है, बलूच ख़वातीन यहाँ आए तो आप किसी भी सूरत में उनको जो है प्रोटेस्ट करने नहीं देना। देखिए, हमारा सिर्फ एक सिंपल सा प्रोटेस्ट होता है, एक सिंपल सा मुतालबा होता है। हमारे हाथ में सिर्फ जो है तस्वीरें होते हैं, वो आकर हमें जो है थ्रेड करते हैं कि भाई आज बलूच का प्रोटेस्ट है, तो उनको किसी भी सूरत में हम प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। आपके राशिद हुसैन के ऊपर इल्ज़ाम क्या बताया जाता है कि उसने क्या किया है, किस बुनियाद पर उनको उठाया गया? वो यही कहते हैं कि जो चीनी कॉन्सुलेट में जो हमला हुआ वहाँ पर वो सहूलतकार थे, मगर इस तरह का किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि राशिद हुसैन उस वक़्त जो है मुत्तहिदा अरब इमारात में थे और हमारे पास उनके हर चीज़ का सबूत है। जब अदालत में हमसे सवाल किया जाता है तो हम सवाल के जवाब के साथ साथ हम एक सबूत उनके सामने रखते हैं। इसके बावजूद भी रियासत पाकिस्तान ये जो है हमें सुनने को तैयार नहीं है। आईजी साहब जो हमारे ऊपर झूठी बयानात दे सकते हैं, मगर हमें ये नहीं बता सकते हैं कि आप जो है किस बुनियाद पर रोडों पर निकलते हैं, आप लोगों के लोग लापता होते हैं तो क्यों होते हैं, इतना हमें किसी भी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं बताया जाता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने इन सब की गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर जो एहतजाज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, वो टूट गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे इंसाफ जो लापता अफराद के लवाहिकीन को मिलना है, वो 3 महीने से ताख़ीर का शिकार है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर लापता अफराद के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।